بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ انسان نو کی تاریخ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ آج ہم قیامت کی ایک ہولناک نشانی کا ذکر کریں گے جسے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ڈرایا اور اس سے بچنے کی تاکید کی۔ جی ہاں، وہ دراصل دجال کا ظہور ہے جسے اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گا۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں اسی بات کے بارے میں بات کریں گے۔ برادران اسلام، قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہ فتنہ کوئی واقعہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہ واقعہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ دجال کو اس لیے دجال کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ موٹ، شاطر اور غلط ملت کر دینے والا چال باز ہے، اور وہ جھوٹ اپنی شاطرانہ چالوں سے اپنے کفر کو چھپائے گا۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے، اس کا ظہور ہونا برحق ہے اور اس دنیا میں موجود ہے، البتہ کس جگہ موجود ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ دجال کی نشانیاں احادیث میں بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ اسے پہچان لیں اور اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ دجال کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ مرد ہوگا اور جوان ہوگا۔ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، سینہ چوڑا ہوگا اور اس کی دائنی آنکھ خراب ہوگی اور ایسے ہوگی جیسے پچکا ہوا انگور ہوتا ہے۔ اس کی اولاد نہ ہوگی، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر اہل ایمان پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، مگر بدبخت اور کافر لوگ اسے جانتے ہوئے بھی نہیں پہچان پائیں گے اور اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ صحابہ کرام دجال کے فتنے سے کس قدر خائف اور لرزہ تھے، اس کا صحیح اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جسے امام مسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا، کبھی اسے بڑھایا اور کبھی اسے گھٹایا، حتیٰ کہ گمان ہوا کہ دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گئے۔ پھر ہم شام کو ان کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر کیا، اسے گھٹایا اور بڑھایا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہو گیا کہ دجال ان مدینہ کی کھجوروں میں موجود ہے، یعنی اس کا آنا بہت قریب ہے۔ دوستو، ذرا غور فرمائیں کہ ایک دن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے جان نثار صحابہ کے دلوں میں اس طرح لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ نیم مردہ حالت ہو جاتے ہیں کہ ہم دجال کا نوالا بننے والے ہیں۔ دجال کا ظہور مشرق کی سرزمین خراسان سے ہوگا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی سرزمین خراسان سے نکلے گا، اس کا ساتھ دینے والی ایسی قوم ہوگی جن کے چہرے موٹے چوڑے ایسے ہوں گے جیسے ترک لوگ ہوتے ہیں۔ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی ایام عام دنوں کے حساب سے ہوں گے۔ گویا کہ ہمارے دنوں کے حساب سے دجال زمین پر 1 مہینہ، 1 سال، 2 مہینے 14 دن تک رہے گا۔ اس کی چال مینا کی سی ہوگی جسے ہوا پیچھے سے اڑاتی ہوگی۔ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنے جھوٹ اور چالوں سے گمراہ کرے گا، سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے، کیونکہ فرشتے حکم الہی سے بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی نگہبانی پر مأمور ہوں گے۔ جیسے کہ صحیح مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال نے کہا، پھر میرا خروج ہوگا، میں زمین کی سیر کروں گا اور کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، 40 دن میں ہر جگہ پہنچ جاؤں گا سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ میں جب ان دونوں میں داخل ہوں گا، ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر میرے سامنے آئے گا جو مجھے اس میں داخل ہونے سے روکے گا۔ اس کے ہر راستے پر فرشتے متعین ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ دجال مسجد طور اور مسجد اقصی میں داخل نہیں ہوگا، باحوالہ مسجد انور۔ دجال کے تابع دار
ترک اور دیہاتی لوگ ہوں گے، کیونکہ دیہاتی لوگوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ دجال کی تابعداری ازبہان کے 70,000 یہودی کریں گے۔ اسی طرح مردوں کی بنسبت عورتیں اس کی زیادہ تابعدار ہوں گی، کیونکہ عورتیں بہت جلد کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں اور ان پہ بھی جہالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والی اکثریت عورتوں کی ہوگی، جہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنی پھوپھی کو ایک رسی میں باندھ کر دجال کے پاس بھیج دے گا، بحوالہ مسند انور۔ دوستو، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی وقت سے لے کر قیامت کے دن تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسی بے بہا، ایسی عظیم خارق پیدا فرمائیں گے جس سے عقل و خرد مبہوت اور حیران ہو کر رہ جائیں گے، جیسے مردے کو زندہ کر دینا، زمین کا خزانہ نکال دینا، پانی برسانا، غلہ اگانا۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ دجال اپنی گنوار دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تب تو مجھے اپنا رب کہے گا؟ وہ کہے گا بے شک۔ چنانچہ دجال کے حکم سے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بن کر سامنے آئیں گے اور کہیں گے، بیٹا اس کی اطاعت کرنا، یہ تیرا رب ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا، ایک آدمی پر غالب ہو کر اس کو مار ڈالے گا، لیکن آری سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے کہے گا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے، اور تو اس کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم، اب تو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے۔ برادران اسلام، سنن ابن ماجہ شریف کی ایک روایت میں ہے کہ دجال ایک قبیلے پر سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو ان کے کوئی چرنے والا جانور زندہ نہیں رہے گا، سب مر جائیں گے۔ پھر ایک اور قبیلے پر سے گزرے گا، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ آسمان کو حکم دے گا کہ پانی برسائے تو آسمان پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا غلہ اور گھاس اگائے تو زمین غلہ اور گھاس اگائے گی، یہاں تک ان کے جانور اسی دن موٹے تازے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، کتنی بڑی آزمائش ہوگی، اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غرض ہے کہ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ 40 دن تک پوری دنیا میں چکر کاٹے گا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو گمراہ کر دے گا اور مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ وہ دمشق کی طرف سے سفید مینار کے پاس اتریں گے، زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی اور وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ ان کے دم کی بھاپ وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے، یہاں تک کہ باب لد، جو شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں پائیں گے اور دجال آپ کو دیکھتے ہی نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ آپ اسے پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ برادران اسلام، یہ ہے دجال کا فتنہ، جو سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، اور سب سے زیادہ خواتین دجال کے فتنے کا شکار ہوں گے۔ آج ہم جس صدی میں سانس لے رہے ہیں، اس میں ہزاروں فتنے سار اٹھائے ہوئے ہیں۔ لوگ موکلات کے ذریعے، جادو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور شیطان کے پیروان کر جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ نہ جانے دجال کے ظہور کے وقت کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے رحم، فضل اور کرم سے نوازے۔ اللہ ہمیں شیطان کے اس مردود کے فتنے سے بچانا، تمام اہل ایمان کو اس دجال کے فتنے سے بچانا۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ کرم کرنا یا اللہ، تو کرم کرنا یا اللہ، کرم کر دینا یا اللہ، کرم کر دینا۔ اہل ایمان کو دجال کے فتنے سے بچانا۔ آمین، آمین، آمین۔